اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت پانے والا یہ درود پاک ہے، یعنی روزانہ درود پاک کی کثرت اگر ہم کریں اور روزانہ اپنا ایک معمول بنا لیں، روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو فضیلت ابھی آپ نے سنی ہے اس کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے 1000 مرتبہ درود پاک کی، میں بھی اس پر عامل ہو جاؤں، اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں، میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ نماز تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہی ہیں، 5 وقتہ نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، تو اگر آپ یوں کر لیں آسان طریقے سے، کوئی بھی درود پاک ایک آپ جو پڑھیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کوئی خاص درود پاک کے صیغے کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، جو بھی درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ایک مثال ہے صلی اللہ علی محمد، یہ ایک درود پاک ہے، آپ اس کا ورد کریں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اپنے گھر سے جب فجر کے لیے نکلیں، سبحان اللہ، تو راستے میں پڑھ لیں، امید ہے کہ پہنچتے پہنچتے مسجد تک 100 مرتبہ آسانی کے ساتھ درود پاک ہو جائے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، اس طرح پڑھتے چلیں۔ پھر فجر سے جب نماز پڑھ کر گھر کی طرف لوٹیں پھر 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح ایک نماز میں آتے اور جاتے 200 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پڑھیں گے تو 5 نمازوں میں آتے جاتے سبحان اللہ آسانی کے ساتھ 1000 درود پاک ہو جائے گا، اور اس کی برکتیں آپ نے دیکھی کتنی زبردست ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بحیثیت گیسٹ بطور مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، جو بہت پیاری تلاوت بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے تلاوت بھی سنیں گے اور بہت پیاری گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے مولانا اکرم صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان جن کے کئی کلام آپ نے FGN چینل پر سنے بھی ہوں گے، آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں مولانا اصغر صاحب۔ انشاءاللہ ان سے یہ بڑی پیاری پیاری نعتیں آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے خاص اہتمام کریں، رب کریم کا کلام سن رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ سارے کام کاج روک کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید کی برکت نصیب فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک آپ نے سماعت کی، گھروں کے اندر بھی اپنے یہ معمول بنائے، ماحول بنائے، گھر کے اندر بچے بھی اللہ کرے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں، آپ بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں، روزانہ ہی اپنے گھر کی
اور اپنے کام کاج کی ابتدا، روزانہ اپنی صبح کی جو ابتدا ہے، اللہ کرے کہ اپنے گھروں میں ایسا ماحول ہو کہ بچے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، آپ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے تلاوت قرآن پاک کی برکت سے گھر کے اندر ایک عجیب ہی انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے،
مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ اور اتنا تڑپا ہوں مدینے کی میں حاضری کے لیے، اتنا تڑپا ہوں مدینے کی میں حاضری کے لیے، جی اٹھوں گا جو میں آقا کے شہر جاؤں گا، جی اٹھوں گا جو میں آقا کے شہر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور عادتیں نات بہانا ہے میری بخشش کا، عادتیں نات بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروگرام ایک نئے صبح میں الحمدللہ ایک کلام بھی ہم نے شامل کیا۔ پروگرام کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت ساری گفتگو ہم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اتفاق۔ سبحان اللہ۔ اتفاق اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا جائے اور ایک رائے پر متفق رہا جائے۔ اتفاق کے بغیر کسی مقصد کا حاصل ہونا یاد رکھیے کہ یہ ناممکن ہے۔ انسان نے جب بھی ترقی کی ہے اتفاق اور اتحاد کی قوتوں سے ہی یہ چیز ممکن ہوئی ہے۔ اتفاق کے بغیر دنیا کی تعمیر اور ترقی ممکن نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں تمام کامیابیاں اتفاق کی برکت سے ہی حاصل ہوئی ہیں۔ اتفاق سے قوموں کی قسمت بدل جاتی ہے اور بڑے بڑے ملک آباد ہوتے ہیں۔ ناظرین، اتفاق کی بہت ساری خاصیتیں ہیں اور اتفاق کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ اینٹوں کو ترتیب وار جب یکجا کیا جاتا ہے، اینٹوں میں اتفاق ہوتا ہے تو وہ مکان بن کر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب گھاس کے بہت سارے چھالوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ ایک رسی بن جاتی ہے، اور وہ ایک گھاس کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس رسی سے ہم مضبوط ہاتھی کو بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہی اتفاق اگر پانی کے قطروں میں دیکھا جائے، ایک ایک بوند سے سمندر بنتا ہے، دریا بنتا ہے۔ ایک بوند کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی وقعت نہیں ہے، لیکن وہی جب اتفاق کر لیتے ہیں، جب بہت سارے قطرے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے تیراکی کو بھی وہ سمندر کی صورت میں اپنے اندر بہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے
آپ دیکھتے چلے جائیں ایک اناج کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب ایک ایک اناج کر کے بہت سارے جمع ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثال دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ اتفاق ہوتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں دنیا کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو بڑے پروجیکٹ تیار ہوتے ہیں، جی ہاں ناظرین، یہ ایک آدمی کی وجہ سے عام طور پر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اتفاق ہوتا ہے، مل جل کر رائے مشورے کے ساتھ اتفاق جب اس پر ہوتا ہے، کوئی رائے قائم کی جاتی ہے، سب کی ایک رائے ہوتی ہے، اس پر جب مشورہ کر کے یہ سارے کام کرتے ہیں، اتفاق سے کام ہوتا ہے، الحمدللہ دنیا کے اندر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا۔ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے وہ اتفاق کی برکت ہوا کرتی ہے۔ جو بڑے ایسے کام جو ناممکن نظر آتے ہیں، دنیا اس کو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح کی بہت ساری باتیں آج ہم آپ کے سامنے کریں گے، اتفاق کی برکتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قاری صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں، اتفاق کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں علی بھائی حالیہ زمانے میں اس ٹاپک پر یعنی اتحاد، اتفاق اور یونٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ آج ہمارے مابین، ہمارے درمیان اتحاد، اتفاق، یونٹی یہ بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور واقعی میں جیسا کہ آپ نے شروع میں تمہیدی گفتگو کے اندر بہت اچھی باتیں بتائیں کہ یہی اتحاد اور اتفاق اگر اینٹوں کے اندر ہو تو ایک دیوار بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اتحاد اور اتفاق میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ صحیح۔ اور اتحاد اور اتفاق کے اندر وہ طاقت ہے جو انسان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ علی بھائی یہ اتفاق اور اتحاد اور یونٹی ہر جگہ ضروری ہے۔ اگر یہی اتحاد و اتفاق اور یونٹی اگر گھر کے افراد میں ختم ہو جائیں تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اگر یہی اتحاد و اتفاق یونٹی خاندان کے اندر ختم ہو جائیں تو خاندان یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی اتحاد و اتفاق اور یونٹی ملک اور ریاست سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس ملک اور ریاست میں امن و شانتی اور سکون یہ لوگوں کا برباد ہو جاتا ہے اور ملک خطرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دنیا ہمارے سامنے بھلے بن سور کر آ جائے، مگر آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو پھر انسان کے لیے وہ دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں علی بھائی جگہ جگہ پر یعنی کہ امن و شانتی کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے نا وہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کا آپس میں نہ ہونا ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر بطور ایک نصیحت اور ترغیب کے لیے سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ جب بھی اتحاد و اتفاق کی بات آتی ہے، ایک کسان کے 4 بیٹے تھے، تو دیکھا کہ وہ 4 بیٹے جب دیکھے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ تو کسان باپ جو تھا وہ اپنے بیٹوں کی اس نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں جو بھائی چارگی ختم ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑ بگڑ کر الگ الگ ہو جائیں۔ تو اس نے ایک ترتیب سوچی۔ اس نے کیا کہا کہ آپس میں سب کو بلایا 4 بیٹوں کو اور کہا کہ ایک ایک لکڑی لے کر آؤ۔ سب نے ایک ایک لکڑی لی اور اٹھائی، کہا کہ اس کو توڑو۔ تو سب نے بالکل ایک دم سے لے کر توڑ دی، منٹوں میں، بولتے ہیں پلک جھپکتے وہ لکڑی توڑ دی۔ پھر ان 4 بیٹوں کو کہا کہ اب ایسا کرو، ایک لکڑی نہیں بلکہ چند لکڑیاں کا گٹھا بنا کر اس کا بنڈل بنا لو۔ تو اب چند لکڑیاں اکٹھا کری، یعنی وہ جو چاروں کے پاس 4 لکڑیاں تھیں وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوئی۔ اب ایک ایک کو کہا کہ اب اس کو توڑو، اس گٹھے کو، اس لکڑی کے گٹھے کو، بنڈل کو توڑو۔ اب انہوں نے طاقت لگائی تو وہ ٹوٹی نہیں۔ تو اب باپ نے یہاں پر نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہا، دیکھیں یہ اتحاد ہو جائے، 4 لکڑیوں کے اندر اتحاد ہوا تو یہ اتنی مضبوط بن گئے کہ تم 4 مل کر بھی اس کو توڑ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر تم الگ الگ رہو گے تو تمہیں ہر کوئی توڑ دے گا۔ تو بچوں کو یہ بات سمجھ میں آئی اور بالآخر پھر وہ اس کے کسان کے بیٹے تھے تو بعد میں بھی پھر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے لگے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم اسلام کی طرف آئیں، شریعت کی طرف آئیں، تو قرآن کی طرف آئے تو قرآن اور اسلام بھی ہمیں جگہ جگہ پر اتحاد اور اتفاق کی ترغیب دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مضبوطی سے تھام لو۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں نہ بڑھ جاؤ، تفرقہ بازی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طرح کے افعال ایسے مت کرو کہ آپس میں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو، نا اتفاقی پیدا ہو، ٹھیک ہے، آپ کی یونٹی ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
یہ ایک ایسا رشتہ ہے علی بھائی جو تمام رشتوں سے بہترین رشتہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، شیطان ہے خون میں گردش کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے کبھی، یعنی کہ ان بن والا معاملہ ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں، آپس میں اس لڑائی جھگڑے کو دور کر دیں. اچھا آج ہمارا یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر علی بھائی، سوسائٹی کے اندر جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، وہاں لڑائی جھگڑا روکنے کے بجائے بعض لوگ تو پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے ہیں، کس خیالات کے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے، یونٹی، اتحاد اتفاق نہیں دیکھنا چاہتے. وہ اس لڑائی جھگڑے کے اندر اور مرچ مسالہ لگا کر اور آگ میں تیل ڈالنے والا کام کر کے اور لڑائی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی لڑائی ہو رہی تو تم کم کرو اس کو، ٹھیک ہے، اس لڑائی کو ختم کرواؤ. جو اتحاد اتفاق دور ہو رہا ہے، دیکھیں اگر جس قوم کے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، وہ قوم پھر مضبوط بھی ہوگی، آگے بھی بڑھے گی. تو پتہ چلا کہ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں. اچھا ایک آخر میں یہ اس پر ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ قرآن ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دے رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کسی سے بھی لگاؤ ہو، محبت ہو، رشتہ ہو، جو بھی لگاؤ ہو، اخوت بھائی چارگی قائم ہو، وہ اللہ کے لیے ہو. وہ کہتے ہیں نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط پیرائے میں لے جائیں کہ معاذ اللہ جو گستاخ نبی ہے، جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، جو گستاخ اہل بیت ہے، جو گستاخ اولیاء ہے، معاذ اللہ اگر ان کے اس طرح کے نظریات خیالات ہیں جو معاذ اللہ نبی کو غلط کہتے ہیں، اولیاء کو غلط کہتے ہیں، صحابہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں معاذ اللہ سب و شتم سے کام لیتے ہیں، تو ایسوں کے تو اتحاد اتفاق کرنے کی دور کی بات، ان کے تو سائے سے ہمیں دور بھاگنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان چلے جانے کا اندیشہ ہے نا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. تو ایسا نہیں کہ اب اتحاد اتفاق کی بات ہو رہی ہے تو چلو بھیا سب بغل گیر ہو جائیں، سب بھائی بھائی بن جائیں. نہیں، جہاں قرآن اور حدیث ہمیں جو رہنمائی کر رہا ہے، جہاں اتحاد اتفاق کی، تو وہاں ہمیں اتحاد اتفاق کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ رہنا ہے. یعنی جہاں پر قرآن و حدیث نے ہمیں کہا ہے کہ ان کے ساتھ اتفاق کرو، تو ان کے ساتھ اتفاق کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو جو بندہ گالی دے تو اس کے ساتھ اتفاق ظاہر ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام کو گالی دے، وہ صحابہ کرام کے جن سے نبی پاک محبت کرتے ہیں، کوئی ان کو گالی دے تو ہم ان سے ظاہری بات اتفاق کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایسوں کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پسند نہیں کرتے ہیں، جو ان کے صحابہ کو گالی دے. جب میرے آقا ایسوں کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے اتفاق کی باتیں کرنے والے؟ اس طرح نبی پاک کے جو گھرانے والے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کو کوئی معاذ اللہ گالی دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو نبی پاک کو تو ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے. جو نبی پاک کے اہل بیت کو جو گالی دے، نبی پاک کو تو نفرت ہوتی ہے. نبی پاک نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے اولاد کو میری جو ہے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اب کوئی ان کو گالی دے معاذ اللہ اور ہم کہیں کہ ان سے اتفاق، تو جن سے نبی پاک اتفاق نہیں کرتے تو ہم کون ہوتے اتفاق کرنے والے؟ لہٰذا اتفاق انہی سے کیا جائے گا جو نبی پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں. تو اس لیے معاشرے کے اندر ہمیں بھی چاہیے کہ گھر، بالخصوص ہم جو بات کرنے لگے ہیں، گھر کے اندر ہمارے کئی طرح سے جو نا اتفاق کے مسائل ہوتے ہیں، اور بھائی بھائی کے اندر آپ دیکھیں آج کل اتفاق و اتحاد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بھائی بہنوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے اندر، باپ بیٹے کے اندر، ماں بیٹی کے اندر. اچھا اسی طریقے سے میاں بیوی کے اندر بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اس طریقے سے یہ اتفاق ختم ہو جاتا ہے. اتفاق ختم ہوتا ہے تو امن ختم ہو جاتا ہے، امن ختم ہوتا ہے، سکون ختم ہوتا ہے، بے چینی آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ہنستا بستا گھر جو ہے کچھ ہی پلوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ویران ہو جاتا ہے. اس لیے اتفاق پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ اتفاق کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں. کیا فرمائیں گے اکرم بھائی؟ ماشاء اللہ الکریم، ہمارے احمد رضا بھائی نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی اتحاد کے حوالے سے، ضرورت بھی اجاگر کی، اہمیت بھی اجاگر کی. اچھا، اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ کا فرمان نمونہ عمل، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اتحاد و اتفاق قائم رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے. یعنی اتحاد اور اتفاق اگر قائم رکھنا ہے تو ہم اس حدیث میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا اس پر عمل کر لیں. انشاءاللہ الکریم گھر ہے تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، معاشرے میں رہتے ہیں معاشرے میں امن کا گہوارہ بن جائے گا، جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلہ بھی انشاءاللہ عمل کا گہوارہ بن جائے گا. ہم سب مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر جان قربان کرتے ہیں، تو اللہ کرے عمل کرنے والے بن جائیں. فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے.
مزید جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے اگر کسی بندے کی ہم ضرورت پوری کریں گے نا تو وہ ہمارے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے گا, محبتیں قائم رہیں گی. مزید فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا. دنیاوی مصیبت دور کرنا کتنا آسان ہے, قیامت کے دن مصیبت دور کرنا تو وہ تو ظاہر ہے بہت مشکل ہے. تو بندہ مومن اگر مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ کریم قیامت میں اس کی پریشانی دور کرے گا. مزید فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پردہ رکھتا ہے. پردہ پوشی کرنے کی عادت اگر ہم اختیار کر لیں, مسلمانوں سے ان کی پریشانی دور کرنے کی عادت اختیار کر لیں, بھائی چارہ اپنے اندر اتار لیں تو انشاءاللہ الکریم اتحاد بنا رہے گا. مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتحاد کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں, جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف محسوس ہوگی, اور اسی طرح جب اس کے سر میں درد ہوگا تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. ظاہر بندے کی اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی آنکھ کو الگ رکھ دیا جائے گا, آنکھ کی تکلیف یہ پورے جسم کو محسوس ہوگی. آنکھ میں اگر درد ہے تو بندہ کوئی کام نہیں کر پاتا, اسی طرح سر میں اگر تیز درد ہے بندہ کوئی کام نہیں کر پاتا. اسی طرح مثال دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اگر کوئی مسلمان پریشان ہے نا تو اس کی تکلیف اسی طرح ہونی چاہیے دوسرے مسلمان کو, گویا کہ وہ اس کے جسم کا جز ہے. جس طرح جسم کے جز میں تکلیف ہوتی ہے وہ پورا پریشان ہو جاتا ہے, اسی طرح مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر اس کو پریشان ہونا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک اینٹ اگر رکھ دیں گے ہم دیوار نہیں بنے گی, وہ ہر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور یوں دیوار بنتی ہے. اسی طرح اگر مسلمان الگ الگ رہیں گے اور سوچیں کہ بھی اپنے طور پر زندگی گزار لیں گے تو اس طور پر ممکن نہیں ہے. بغیر اتحاد اور اتفاق کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. تو جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, مضبوطی نہیں دیں گے تو ہم زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے. اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. اور یہ جو اتفاق ختم ہونے کی وجہ ہوتی ہے نا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے نا وہ کوئی بات چیت ہو گئی, یار اس نے مجھے ایسا بول دیا ہے نا. بعض اوقات کیا ہے آپس میں بھائی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, گہرے دوست, لیکن کسی بات کے اوپر یعنی اس نے اس کو کچھ بول دیا, ظلم کر دیا, جو کوئی بات ایسی بول دی اس کو بری لگ گئی, تو اب وہ کیا اس نے چلو سامنے سے اتفاق ختم کرنے کی کوشش کی, تو ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ یار وہ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرنا چاہ رہا, میں کیوں کروں, وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. تو ایسوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مجھے یاد یہاں پر آئی. ایسی حدیث پاک کے یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حدیث پاک پر ہم لوگ عمل کر لیں سبحان اللہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. واقعی وہ حدیث آقا فرماتے ہیں نا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, ہے نا, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یعنی یہ تین اصول زندگی کے ناظرین اپنا لے, اگر یقین مانیے, آپ یقین مانیے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اتفاق کو دنیا کی کوئی بھی طاقت توڑ نہیں سکتی ہے. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو. آپ کہتے ہیں کہ یار اس نے تو مجھے دیا نہیں, آپ دے دو, ہے نا. یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات خاندانوں کے اندر, وہی ہوتا ہے کہ خاندان میں شادی ہوئی تو بڑے بھائی کی شادی تھی, بڑے بھائی نے بلایا نہیں, ہمیں نہیں بلایا, اس نے محروم کیا, تم اسے بلاؤ. جب تمہارے یہاں شادی ہو کسی کی, جی جی, لڑائیاں ہو جاتی ہیں باقاعدہ گھروں کے اندر. یہ معاہدہ لے لیا جاتا ہے بچوں سے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کے گھر پر نہیں جانا, شادی کا کارڈ نہیں بھیجنا اس کو. بعد اللہ رب العالمین خود تو گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, گویا کہ وصیت بھی کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ میری اولاد بھی اسی گناہ کے کام میں لگی رہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کرو, کوئی اگر آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دو. یہی ہوتا ہے کسی نے ظلم کر دیا, اب ہم سالوں سال اس کو بھولتے نہیں ہیں, معاف کر دیجئے, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اس سے میں نے معاف کیا, اللہ کے رضا کے لیے معاف کریں گے, انشاءاللہ آپ کے درجے ہی بلند ہوں گے. اسی طرح جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑو, انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں یہ پیار, یہ محبت انشاءاللہ ایسا قائم ہوگا, ایسا بڑھے گا, دنیا اس کے نظارے کرے گی. اللہ تعالی ہمیں یہ اتفاق اور اتحاد رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یقیناً ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں اس طرح کی کئی سارے واقعات ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اتفاق کی مثالیں دینا, اتحاد کو پیدا کیا. کیا فرماتے ہیں قاری صاحب, نبی پاک کی زندگی اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایت دیتی ہے؟ بالکل جیسا کہ اکرم میں نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. علی بھائی, عرب کے اندر, مدینے کے اندر عرب کے دو قبیلے تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج. صحیح. ان کے اندر آپس میں پہلے بہت
پیار و محبت تھی، یعنی کہ بڑے قبیلے تھے اور پیار و محبت تھی، آپس میں مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے۔ پھر عربوں کی ایک عادت بھی ہے، فطرت بھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں کر لیتے ہیں، اور ان کی لڑائیاں عربوں کے اندر پہلے ایسے ہوتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ وہ لڑائیاں برسوں برس تک جاتی تھیں۔ تو بالکل ان کے اندر آپس میں ایک مرتبہ کسی چیز کو لے کر، کسی بات کو لے کر، یہ دونوں قبیلوں کے اندر، اوس اور خزرج، ان کے اندر یہ لڑائی ہوئی۔ اب لڑائی بڑھتی اتنی بڑی کہ بڑے بڑے ان کے جو دونوں قبیلوں کے سورما تھے، بہادر تھے، عمرا تھے، حکمراں تھے، وہ اس کے اندر مارے گئے، خون ریزی بھی ہوئی اور بہت ساری چیزیں بھی برباد ہوئی، مال وغیرہ جانیں بھی برباد ہوئی۔ پھر بالآخر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی دعوت و تبلیغ کے درمیان یہ دو قبیلے جو تھے، اوس و خزرج، یہ بھی دامن اسلام سے، دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوئے، اور وابستہ ہوئے تو ان کی جو پرانی دشمنیاں تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ پھر واپس ان کے اندر اتحاد و اتفاق آ گیا، اور یونٹی آ گئی، اور بھائی چارگی آ گئی، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا، اور برسوں برس کی جو دشمنیاں تھی وہ ایسی ختم ہو گئی، اور ایسی محبت ہو گئی، اور وہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، اوس و خزرج کے لوگوں کا۔ کل اٹھ کر یہ آگے چل کر یہ انصار کے نام سے مشہور ہوئے، ایک مہاجر مدینے کے اندر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور جنہوں نے، جو مدینے کے تھے، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے جو صحابہ آئے تھے ان کی مدد کری، وہ انصار کہلائے، اور انصار سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دے دیا گیا کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں قبیلوں کے درمیان ایسا اتحاد اتفاق کہ کل اٹھ کر اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل گیا، جہاں پر بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو تو ہم وہاں پر وہ آگ میں تیل ڈالنے والا کام نہ کریں، نہ مرچ مسالے والا کام کریں، ٹھیک ہے، نہ کہ ایک کی دو لگائے، بلکہ اس میں یوں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں واپس ان کو پیار و محبت کی تلقین کریں اور صلح کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ ایسا نہیں جیسا کبھی آپ گفتگو فرما رہے تو اسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا، بولتے ہیں گرتی دیوار کو ایک اور دھکا ہے نہیں کہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے انسان کو سمجھو اور تھوڑا سنبھالے وہ۔ تو آج ہمارے اندر یہ سمجھو اتحاد و اتفاق جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اندر حسد ایک پیدا ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نفرتیں ہماری دوسرے مسلمانوں کے خلاف بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں ختم ہو اور ایک اتحاد و اتفاق بن کر ہم ایک قوم ابھریں، یعنی کہ آمین آمین۔ یقیناً قوموں کی جو بھلائی ہے وہ اتفاق کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ آپ چاہیں کہ میں بہت بڑا کام کروں اور دنیا والوں سے لا تعلق ہو جاؤں، دنیا والوں کا ساتھ نہ لوں، تو یہ بہت مشکل ہے۔ ایک خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر تبھی پوری ہو سکتی ہے کہ جب آپ اتفاق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کر کریں۔ اگر آپ اپنے اعتبار سے کام کریں گے، لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، گھر والوں سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، سوسائٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تئیں اکیلے کام کریں گے تو شاید نہیں ہو پائے گا۔ اتفاق بہت ضروری ہے، اتفاق نہیں ہوگا تو ہم ترقیاں نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید ہم آپ کے سامنے اتفاق نہ ہونے کے کچھ اسباب بھی بیان کریں گے۔ یقیناً یہ بہت جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اتفاق ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اتفاق کس انداز سے پیدا کریں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ایک فرمائش لیتے ہیں۔ ہمارے ناظرین ہم سے کون سا کلام سننا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے یہ ایک کلام سنا دیجیے، لم یاتی نذیر و کفی۔ کیا بات ہے، امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا، ایک نہیں بلکہ 4 زبانوں میں لکھا گیا اتنا پیارا کلام۔ آئیے ہمارے نعت خان سے سنتے ہیں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظر، البحر علا فالموج طغى
من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا منج دھار میں گو بگڑی گئے گوا منج دھار میں گو بگڑی گئے گوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر یا شمس نظرتی الی لیلی جو بات برسی عرض بکونی جو بات برسی عرض بکونی جو بات برسی عرض بکونی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نا دن ہو نہ جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر بس خامائے خام نوائے رضا بس خامائے خام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا چک راج کو تاج تورے سر سو چک راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول جو ہے اس کا صدقہ اللہ میں نصیب فرمائے۔ بات چل رہی تھی اتفاق کے حوالے سے، اتفاق پر بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اب بڑھتے ہیں اس طرف کہ اتفاق نہ ہونے کے آخر کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ یقیناً بعض اوقات گھروں کے نا اتفاقی ہو جاتی ہے، لیکن نا اتفاقی کیوں ہو جاتی ہے بعض اوقات اس کا سبب پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نا اتفاقی کے کچھ اسباب اکرم بھائی ناظرین کو بیان کریں کہ کیا ہے اسباب جن کی وجہ سے نا اتفاقی ہوتی ہے، ان کا حل بھی کچھ بتائیے گا۔ ماشاءاللہ، اتفاق کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو اسباب بتائے جائیں گے، ناظرین نیت کر لے کہ انشاءاللہ ان اسباب سے بچیں گے اور اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسباب میں پہلا سبب بیان کیا گیا ہے غصہ۔ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ بتایا گیا کہ شیطان کے ہاتھ میں بال کی طرح ہوتا ہے۔ شیطان جیسے اس کو مطلب وہ مارتا ہے نا، بال کو جب زمین پر مارتے ہیں بال کتنی زیادہ اچھلتی ہے، تو وہ شیطان کے ہاتھ میں بال کی طرح ہوتا ہے، جس طرح چاہے اس کو اچھالے۔ بندہ کیا ہوتا ہے نا، جب غصہ آتا ہے تو اول فول بکنے لگتا ہے، جو من میں آ رہا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، پھر بعد میں نادم اور پریشان شرمندہ ہوتا ہے۔ اچھا، بول کر وہ اپنا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، غصہ آنے سے گناہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنے سے دل آزاری کر بیٹھتے ہیں ہم، غصہ آنے سے ہم ایسی باتیں بعض اوقات بول دیتے ہیں کہ جو حرام باتیں ہوتی ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ نا اتفاقی بھی ظاہر ہے کہ غصے سے ایک سبب ہے۔ غصے کے ذریعے بڑی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں غصے کے ذریعے۔ اچھا، دوسرا سبب بیان کیا گیا کہ چغلی، کہ چغلی کیا ہے کہ کسی کی بات دوسرے تک اس نیت سے پہنچانا، اس ارادے سے کہ اس کو نقصان پہنچے۔
بہت ہی یہ بالخصوص میں عرض کروں گا کہ ہمارے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر یہ چغلی کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. اچھا کسی کا گھر بگاڑنے کی بندہ اگر کوشش کرے گا نا، اس کا گھر کبھی بھی نہیں بن سکے گا. بالکل بالکل. باقاعدہ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ غیبت کرنے والے کا، چغلی کرنے والے کا گھر کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو نا ہو سکتا ہے کہ نیت یہ نہ ہو کہ بھائی اس کا گھر تباہ ہو، لیکن عادت میں شامل ہو جاتا ہے. احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، احساس بھی نہیں ہوتا میں چغلی کر رہا ہوں، لیکن دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے. غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت یہ ہے کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اور یہ بے انتہا مطلب یہ سمجھے بیماری رائج ہے ہمارے یہاں پر. پہلے کیا تھا کہ جب غیبت بہت کم ہوا کرتی تھی، جس جگہ غیبت ہوتی تھی نا وہاں سے بدبو اسٹارٹ ہو جاتی تھی. آج بھی بدبو آتی ہے، لیکن اس بدبو سے ناک اتنی اٹ گئی ہے کہ وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی. ہر جگہ غیبتیں ہو رہی ہیں. غیبت، چغلی، اسی طرح غصہ، اور اسی طرح ہوتا کیا ہے نا، ذہن یہ بنا ہوا ہے کسی کسی کا کہ بھائی جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا کریں گے. اچھا سامنے والے نے مثال کے طور پر گالی دی، اب میں نے بھی گالی دے دی، اب مجھ میں اس میں فرق کیا رہا؟ سامنے والا اگر گالی دے رہا ہے، سامنے والا اگر قطع تعلق کر رہا ہے، سامنے والا اگر غصے میں اول فول بک رہا ہے، اور میں بھی اسی جیسا ہو جاؤں تو ہم دونوں برابر ہو گئے نا. میں پھر کیسے اچھا ہو سکتا ہوں؟ تو سامنے والا اگر برائی کر رہا ہے نا ہمارے ساتھ، تو ہم نے یہ چاہیے کہ ہم اس جیسے نہ ہوں، ہم احسان کریں اور ہم صبر اور ہمت اور برداشت سے کام لیں. انشاءاللہ الکریم اگر یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر اپنا لی کہ بندہ صبر کرنے والا بن جائے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، انشاءاللہ صبر اس سے جو ہے اتفاق اور اتحاد قائم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی بھائی اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے، اس میں انسان اگر پڑ جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہوتی، برباد ہو رہی ہوتی. ایک تو نمبر 1 اس کا وقت برباد ہو رہا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے اندر. دوسرا اس کا مال برباد ہو رہا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہوتی. یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسی نوبت تک آ جاتی ہے بندہ زخمی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، زخمی ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہاں پیسے بھی جا رہے ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لڑائی جھگڑے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں میں انسان وقت نہ لگائے. یعنی کہ اپنا وقت لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں لگانی ہے تو کسی اور کام میں، اچھے کام میں لگائے. ٹھیک ہے، تو لڑائی جھگڑے سے کبھی بھی یعنی کہ قوم کے اندر اتحاد اتفاق آئے گا ہی نہیں. اس کے لیے ہمیں پیار اور محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنا پڑے گا. صحیح صحیح. تو اتفاق کی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں اب تک جو گفتگو ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ذہن بنا ہوگا اتفاق کا اور آپس میں بھائی چارگی کا اور اختلاف. مجھے حافظ ملت کا ایک قول یہاں پر یاد آیا کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. سبحان اللہ. حافظ ملت کے کئی ارشادات ملتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے یہ سمجھیے کہ موٹیویشنل کا کام کرتے ہیں. ان میں ایک یہ آپ کا بڑا ہی پیارا ارشاد ملتا ہے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. تو اتحاد، آپس میں مل جل کر رہنا، لوگوں کی رائے کا احترام کرنا. کچھ لوگ یہ عادی بھی ہوتی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کی رائے میں اختلاف کرتے ہیں. یعنی کہ وہ دیکھیں بے شک آپ کو لگتا ہے کہ میری رائے اس سے اچھی ہے، بالکل رائے پیش کی جائے، لیکن یہ نہیں کہ میری ہی رائے جو ہے اسی پر بس جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. اختلاف رائے کے بھی آداب ہیں. جی 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 بالکل. اختلاف رائے کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کے آداب ہیں. لیکن یہ نہیں کہ جو میں کہوں گا وہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط انداز ہے کہ جو میں کہوں گا وہی ہو، دوسرے بھلے کچھ بھی کہتے رہیں، اس کا احترام نہیں ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لوگوں کی رائےوں کا احترام کرتے ہوئے، لوگوں کی باتوں کا احترام کرتے ہوئے اگر لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے، انشاءاللہ الکریم رب کریم کی ذات سے امید ہے جب یہ اتفاق اتحاد ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر اتفاق ہو، پھر آپ دیکھیں وہ اسکول کتنا ترقی کرتا ہے. مدرسے کے اندر اتفاق ہو، آپ دیکھیں مدرسہ کتنی ترقی کرتا ہے. مسجد کی کمیٹی کے اندر اگر صحیح معنوں میں یقین مانیے اتفاق ہو جائے، آپ یقین مانیے آپ کی جو مسجد ہے انشاءاللہ وہ کمیٹی کے اتفاق کی برکت سے آپ دیکھیں کتنی اللہ نے چاہا تو عروج و ترقی پائے گی. اس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ گلیوں کے اندر تنظیمیں ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر آپس میں اتفاق ہو جائے یہ ترقیاں کرتی ہیں. گھر کے اندر اتفاق ہو، آپ کا گھر پوری سوسائٹی کے اندر ایک جو ہے نا مثالی گھر بن کر آئے گا. اگر میاں بیوی کے اندر اتفاق ہو، دنیا ایسے میاں بیوی کی مثالیں دیا کرتے ہیں. اگر باپ بیٹے کے اندر ایسا اتفاق ہو، دنیا ان باپ بیٹے کی مثال دیتے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر اچھے فرد بنیں، اچھے معاشرے کو آپ کریٹ کرنے والے بنیں، تو گزارش کروں گا کہ اتحاد اتفاق کو اپنے ساتھ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیں.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، ہمارے پروردگار مالک مولا، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل، ہمارے ناظرین جو ہمیں پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ سب کے کاروبار میں، رزق حلال میں، روزگار میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہے، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کی تنگ دستی بے روزگاری دور فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں جہاں مظلوم ہیں مسلمان، اے اللہ سب پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ پاک عز و جل، بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔